بہت شکریہ آپ لوگوں نے ٹائم دیا. آپ کو جیسے پتہ ہوگا سریاب روڈ وہ علاقہ ہے کہ جیسے آپ سریاب پل کے اس طرف اترتے ہو تو آپ کو ایک کوئٹہ کا الگ حصہ ملتا تھا، اور سریاب پل کے جب آپ اس طرف اترتے تھے تو بالکل ہی خاص کر اس بلوچ بیلٹ میں، سریاب کے اس بیلٹ میں آپ کو یہاں گندگی کے حوالے سے ہو، انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو، یہاں پہ سپورٹس کمپلیکس یا کوئی گراؤنڈ کے حوالے سے ہو، کوئی بھی فیسلٹیز ہوں، تو یہاں پہ ایک بہت بڑا ایک فقدان تھا کام کا. تو جیسے ہی جام صاحب کی گورنمنٹ آئی تو ان کا سب سے پہلے فوکس سریاب روڈ تھا، بلکہ سریاب پیکج بھی انٹروڈیوس کروایا. نہ صرف سریاب پیکج انٹروڈیوس کروایا، اس روڈ کی ڈیولائزیشن بھی کروائی، اس کی اپروول بھی کروائی، اس کے لیے پیسے بھی رکھے گئے، اس کا کام بھی سٹارٹ کر دیا گیا. لیکن بدقسمتی سے بس یہی ہوا کہ کچھ ہمارے نیشنلسٹ پارٹیز اور کچھ ہمارے دوسرے پارٹیز وہ لوگ ہائی کورٹ چلے گئے، اور بلکہ اسمبلی کی ایک ہمارے موصوف ایم پی اے کی تقریر بھی ہے، تو انہوں نے تقریر کے دوران یہ مانا تھا کہ جی آپ کو سریاب روڈ کی وائڈننگ اور اس کی ترقی چاہیے یا نہیں چاہیے اس گورنمنٹ میں. تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تھی کہ جی نہیں، ہمیں نہیں چاہیے. تو جب ہمارا کام ہائی کورٹ میں جا کے رکا، پھر جام صاحب تقریباً کوئی 6 مہینے بعد ہم نے سپریم کورٹ جا کے رجوع کیا، اور اس کی کنٹینیویشن پھر ہمیں جا کے ملی. الحمدللہ وہ کام بھی سٹارٹ ہوا، لیکن بدقسمتی سے جام صاحب کے جانے کے بعد آپ سب میڈیا والوں کے سامنے ہے، کام میں بھی دشواری ہو رہی ہے، اور ایک کوئی چھوٹی سی بارش ہو جاتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ پورا کوئٹہ شہر کوئی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. یہاں پہ روڈ جو ہیں سیلابی منظر کا وہ منظرنامہ پیش کر رہے ہیں. تو یہ بس بدقسمتی ہے جی، ہونا تو نہیں چاہیے کہ کام رکیں، چاہے کوئی بھی گورنمنٹ آئے، کوئی بھی اچھے اقدام ہوں پرانے گورنمنٹ کے، ان کو کنٹینیو کرنے چاہیے. اسی طرح ہم نے جو پی ایس ڈی پی بنائی، پی ایس ڈی پی میں جتنے بھی فلاڈ، کوئی 2000 کے قریب وہ اسکیمز تھے جنہیں بلوچستان کو کوئی ضرورت نہیں تھی. تو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ان کی جگہ انہی پیسوں میں وہ کام لے کے آنا کہ جس کی آج کے نوجوان کو ضرورت ہو، جس کا فائدہ ہمیں اور آپ کو ہو. لیکن بدقسمتی سے وہ کام سارے ہوئے، لیکن اب پھر ہم دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ پھر بلوچستان کے ساتھ وہی مذاق، وہ انہی اسکیمز جن کی ضرورت، جن کی پلاننگ، جن پہ حکمت عملی بنانا، ایسا کچھ نہیں ہوا. آپ نے آ کے ڈال دیا، میں نے آ کے ڈال دیا، کسی نے بس نام دے دیا، اور وہی آج پھر سے پی ایس ڈی پی کا حصہ بھی ہیں، اور اسی طرح عوام کا پیسہ مجھے لگتا ہے جس طرح پہلے ضائع ہو رہا تھا ابھی پھر سے کرنے جا رہے ہیں جی. تو مجھے نہیں لگتا آج کا نوجوان یا کوئی بھی معاشرے میں کوئی بھی نوجوان اپنی تعلیم پہ یا اپنی صحت پہ اگر وہ ٹائم نہیں دیں گے، اگر ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ہوگی، تو اس معاشرے میں آپ دیکھیں گے کہ ڈرگ کا یوز بھی بہت ہو جاتا ہے. جس طرح ہمارے کوئٹہ شہر میں اس کی وجہ سے، کیونکہ ایک فزیکل ایکٹیویٹی کا فقدان تھا، اس کی وجہ سے نوجوان کافی ڈرگ ابیوز میں بھی آ چکے ہیں، ڈرگ ابیوز کر رہے ہیں. تو اس کے روک تھام کے لیے ہم نے ایک بہت جام صاحب نے اپنے ٹائم پہ کوئی تقریباً بلوچستان کے 33 سپورٹس کمپلیکس منظور کروائے. ان پہ ٹینڈرنگ پروسیس میں تھے وہ، بلکہ ٹینڈر بھی کچھ ہو چکے ہیں، اور الحمدللہ کام بھی شروع ہے. بلکہ بالخصوص اگر سریاب کی بات کی جائے تو سریاب میں ریڈیو اسٹیشن کے قریب، اگر میں غلط نہ ہوں تو وہاں پہ ہم نے ایک بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس کا وہاں پہ منظوری دی تھی. اور اس کے علاوہ ہزار گنجی میں بھی ایک فٹ سال گراؤنڈ بنا ہے، سریاب روڈ میں بھی ایک فٹ سال گراؤنڈ بنا ہے. کوئٹہ میں باقی جتنے بھی علاقے ہیں، ایئرپورٹ روڈ پہ بھی ایک ایسا اسپورٹس کمپلیکس پی ڈی ایم اے کے آفس کے پیچھے بنا ہوا ہے. باقی اگر آپ روڈز کی بات کریں تو روڈز میں بادینی لنک روڈ ہم نے ٹینڈر کروا کے کام سٹارٹ کروایا، ویسٹرن بائی پاس کروایا، ایسٹرن بائی پاس کروایا جی، شاوانی ایک ایونیو روڈ ہے وہ کروایا، سریاب کی وائڈننگ کروائی، اور پشتون ایریاز میں جو جتنے روڈ جاتے ہیں ان کی ڈیولائزیشن ہوئی. بس یہ ہے کہ جی اللہ کرے یہ کام اپنے ٹائم پر تکمیل ہو جائیں، تاکہ ان کا پیسہ ضائع نہ ہو، اور یہ جو ہے جو کام ہم نے سٹارٹ کیے تھے ان کا
افیکٹ جو ہے عوام پر آ جائے اور اس کو جلد عوام اپنے استعمال کے لیے جی. بندوق کلچر تو بدقسمتی سے وہ کون سے بد نصیب ہوں گے جو بندوق کلچر کو ترجیح دیں گے. البتہ یہاں پہ حالات ایسے رہے ہیں کہ ان جیسے سوالوں نے بھی جنم لے لیا ہے. البتہ بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں اگر ایک صحیح مانند میں وہی اگر وہ کوئی آج دعوے کر رہے ہیں کہ جی کوئی کہتا ہے میں یہاں پہ سب سے بڑا نیشنلسٹ ہوں, کوئی کہتا ہے کہ جی میں الگ الگ ہمارے آج کل کے نوجوان آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی ایک میرا کوئی ورکر ہوتا ہے, کوئی کسی پارٹی کا ورکر ہوتا ہے کہ جی یہ ہیں بابا بلوچستان, یہ ہیں فلانا بلوچستان, یہ ہیں فلانا بلوچستان. سب کی عزت ہمارے بڑے ہیں, ہم سب کی عزت کرتے ہیں الحمدللہ. پر میں سمجھتا ہوں آج کا جو بلوچستان کا لیڈ کرنے والا یا جو ان جیسے ٹائٹلز کو وہی حقدار ہے جو بلوچستان کے لیے واقعی میں ترقیاتی کام کریں گے. اس سارے پولیٹیکل پروسیس میں ان نوجوانوں کا آپ کے میڈیا کے ذریعے اگر آپ دیکھیں جو کامنٹس وغیرہ میں جو رد عمل جو فیڈ بیک آتا ہے نوجوانوں کا, وہ بڑا فرسٹریٹڈ ہے. آج کا نوجوان وہ جاب کے حوالے سے بھی فرسٹریٹڈ ہے, اس کی معیشت کی حالت بھی صحیح نہیں ہے. بلوچستان میں جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے یہاں پہ ارننگ کیپیسٹی بھی کم ہے نوجوان کے لیے, اپورچونیٹیز بھی کم ہیں. لیکن اگر بلوچستان کو واقعی کسی ایسے جو لیڈر اپنے آپ کو وہ نام اور تمغوں سے نوازتے ہیں, ان کا حقدار وہی ہوگا, چاہے وہ سردار ہے یا ملک ہے یا نواب ہے یا XYZ جو بھی ہے, وہ تبھی عوام میں پذیرائی حاصل کرے گا جب وہ واقعی گراؤنڈ پر ایکچوئل کام کر کے دکھائے. ڈیفینیٹلی نوجوانوں کے لیے تو یہی پیغام ہے کہ جی وہ اپنی پڑھائی, اپنی اسٹڈیز, اپنی ہیلتھ, اپنی فٹنس اور اپنی لگن کے ساتھ, بغیر مایوسی کے ساتھ, کیونکہ اس ایج میں آپ کو مایوسی بہت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی فرسٹریشن بھی ایک چیز ہے کہ جو آپ کو اپنی کیریئر میں روک دیتی ہے. لیکن جو بھی ہے, آپ چاہے کسی بھی کیپیسٹی میں ہیں, جو بھی آپ کی کرنٹ سچویشن سرکمسٹانسز ہیں, لیکن آپ محنت کریں, آپ لگن کے ساتھ آگے بڑھیں. انشاءاللہ اب جب کوئی انسان محنت کرتا ہے تو اس کی تقدیر خود ہی اچھی ہو جاتی ہے انشاءاللہ.